اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 بلکہ 4 بہت اہم سوالات ہیں جہلمی صاحب کے نظریات پر، اور جو لوگ جہلمی صاحب کو مانتے ہیں وہ ان سے ضرور پوچھیں، اور اصولی جواب چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ الزامی جواب دیں جس کے لیے وہ گھٹیا، ناپاک اور گرا ہوا لفظ بولتے ہیں، یعنی بائے فارسی، ہائے مخلوطی، کاف مشدد مکسور یا ساکن۔ اب یہ لفظ میں بولنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، ہجا کر دی ہے، خود سمجھ لیں کہ یہ ناپاک لفظ وہ بولتے ہیں، تو یہ ان کے لیے وہی ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جنت میں جانے والا ہر انسان منی گاڈ نہیں بلکہ پیرلل میں گاڈ بن جائے گا، صرف غیر مخلوق اور مخلوق کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے، اور بتائیے ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو مشرک ہے یا نہیں، کیونکہ جہلمی صاحب کے نزدیک کفر کرنے والا بھی مسلم ہو سکتا ہے اور شرک کرنے والا بھی مسلم ہو سکتا ہے، اور کفر و شرک دونوں کرنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ بریلوی حضرات پر جہلمی صاحب نے یہی سوال کیا ہے اور ان پر اعتراض کیا ہے، اس پر کئی لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن میں ایک فرق اور بتاتا ہوں کہ جہلمی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بریلوی حضرات نہ صرف انبیاء کو، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق مانتے ہیں بلکہ محدود بھی مانتے ہیں، اور خدا کو غیر مخلوق مانتے ہیں اور غیر محدود مانتے ہیں۔ تو غیر محدود اور محدود کا فرق کے بعد پیرل کہاں سے رہتا ہے؟ یہ جہلمی صاحب نے بہت بڑی غلط بات کہی ہے۔ بہرحال اب ہمیں، اور دوسری بات یہ بھی کہ بریلوی حضرات نبی کے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا کریں گے، وہ تو بینگ میں بھی پیرلل نہیں مانتے، یعنی ایک پیرلل بینگ بھی نہیں مانتے، رسول اللہ کو اللہ کے پیرلل نہیں، بینگ میں بھی نہیں مانتے، موجود میں بھی نہیں مانتے، کہاں سے وہ خدا کا ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ بالکل جہلمی صاحب جھوٹ اگر بولتے ہیں تو بہرحال ان کا مسئلہ ہے جہلمی صاحب کا، ان کے جھوٹ بولنے سے تو کسی پر الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ہے، اگر کوئی جہلمی صاحب کی ان تشریحات کے مطابق جو وہ کریٹڈ منی گاڈس کے قائل ہیں، صرف اتنا فرق قائل ہو، یعنی کہ جن تشریحات پر جہلمی صاحب کریٹڈ منی گاڈس کے عام لوگوں کے جو جنت میں جائیں گے، بلکہ ہر اس شخص کے جو جنت میں جائیں گے منی گاڈ ہونے کے قائل ہیں، اس تشریح کے مطابق وہ بھی منی گاڈ کا قائل ہے، لیکن وہ صرف اتنا اختلاف کرتا ہے کہ اولیاء اسی دنیا میں پیدائش کے بعد یا ولایت ملنے کے بعد کریٹڈ منی گاڈس بن جاتے ہیں، قیامت تک کی انتظار نہیں کرتا، اس کا قائل نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں ایسا شخص مشرک ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کہے کہ نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ رسول آئے گا، لیکن منی رسول اور منی نبی آ سکتے ہیں، تو کیا ایسا شخص کافر ہوگا یا نہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی زیادہ ہی جہلمی صاحب سے خوف کھائے تو وہ یہ کہہ دے کہ چلے منی پیغمبر آ سکتے ہیں، تو بتائیے ایسا شخص کافر ہوگا کہ نہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا چلیں اس دنیا میں نہیں آ سکتے، لیکن قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب کے سب منی رسول یا منی نبی یا منی پیغمبر بن جائیں گے، تو ایسا شخص کافر ہے کہ نہیں؟ ذرا بتائیں گے جہلمی صاحب۔ اور یہ عقیدہ کفر کا ہے کہ نہیں؟ اگر کفر کا ہے تو اس کا قائل کافر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جہلمی صاحب کے وہاں کفر کا قائل ضروری نہیں کہ کافر ہو، جہلمی صاحب کا مذہب ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ منی گاڈس کا عقیدہ تو مرمنس میں بھی پایا جاتا ہے، ان کو لیٹر ڈے سینٹس بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی انڈیپینڈنٹ کرسچنس ہیں جو کلٹس میں سے ہیں یا اپنے ذاتی نظریات ہیں، وہ مرمن سے مرعوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے جو وہ ان دا کنگڈم آف گاڈ ایک منی گاڈ، لٹل گاڈ بن جائے گا۔ وہ لٹل گاڈ کا استعمال کرتے ہیں، منی کا نہیں کرتے، اور بعضیں کر بھی لیتے ہوں تو مائنر گاڈس کا استعمال کر لیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مرمنس نے استدلال کیا ہے اور جو جہلمی صاحب نے کیا ہے، ان میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے بہت شدید قسم کی۔ تو کیا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ جہلمی صاحب نے ان سے
مرمن سے یا اس قسم کے اور لوگوں سے جو جیلمی صاحب سے پہلے سے پائے جاتے ہیں ان سے یہ نظریہ مستعار دیا ہے، ورنہ اس مشابہت کی کیا وجہ ہے؟ میں اس پہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، کہیں دوبارہ موقع ملا تو کر دوں گا، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ 4 سوال کے جواب جہلمی صاحب سے ذیل کی شرائط میں لیں۔ پہلی شرط کہ لفظ کو وہ پریسائز استعمال کریں، بھرتی کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ لفظ کے جو بولیں وہ ایک زبان میں بولیں، اردو میں بولنا ہے تو اردو میں جواب دیں، اور اگر پنجابی میں جواب دینا ہے تو پنجابی میں دیں، بیچ میں مکسچر نہ چلائیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر پنجابی میں جواب دیں تو اردو میں ترجمہ لفظی کریں اس کا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پنجابی نہیں آتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمسخر نہ کریں اس کے اندر، کیونکہ وہ تمسخر کر کے بات کو بدلنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اب جہلمی صاحب کی ایک ایک بات پہ ہم کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر کو ہو گیا ہے جو ان کو ریفیوٹ کر رہے ہیں یا ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں، کہ یہ بہت سارے سوالات مذاق میں کر دیتے ہیں، جوابات کسی پہ کوئی اعتراض کر دیا، کوئی طنز کر دیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو جواب ہو گیا، یہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے۔ ہاں، الزامی جواب نہ دیں، بالکل اس کو وہ بائے فارسی مفتوح ہا مخلوطی کاف مشدد مکسور اور یا ساکن، یہ جو لفظ کہتے ہیں یہ نہ کریں، صحیح جواب دیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ جہلمی صاحب سے لوگ سوال کریں گے، کیونکہ میں جہلمی صاحب کے جواب سننا چاہتا ہوں، کسی اور کا نہیں، اور نہ کسی اور کا جواب ہمیں کوئی اس سے سروکار ہے۔ والسلام۔